السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ ہوتا ہے۔ امبر بیٹا اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ امی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ جی امی، بس کچھ ہی سوالات دہرانے والے رہ گئے ہیں، وہ دہرا لوں، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ سویاں تیزی سے ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے 2:15 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ صبح منہ اندھیرے کی جاگی ہوئی ہو، کم از کم نیند تو پوری کر لیا کرو تاکہ تندرست رہ سکو، امی جان نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا۔ جی امی جان، اس نے جواب دیا اور جلدی سے اپنی نظریں دوبارہ کتاب پر جما دیں۔ اللہ تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دے۔ امی جان نے اسے دوبارہ پڑھائی میں مشغول دیکھ کر دعا دی اور نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ جب سے امبر کے ابو کا انتقال ہوا تھا، گھر کے مکینوں پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کا خیال تو رکھتے تھے، مگر وہ پہلی سی ہلچل، ہلا گلا اور کھیل کود گویا ایک خواب بن کر رہ گئے تھے۔ بڑے بھیا تو ویسے ہی باہر جانے کی تیاریوں میں تھے، گھر کا خرچ اور انتظام سنبھالنے والے تو ابو ہی تھے۔ ابو سے رقم لے کر ہی انہوں نے باہر جانے کا بندوبست کیا تھا، مگر ان کے جانے سے پہلے ہی ابو شہر میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ مسجد سے نکل کر دروازے تک ہی آئے تھے کہ ایک خودکش حملہ آور درجنوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیل کر خود بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اس واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے اور ابراہیم صاحب، جو کہ امبر کے والد ہیں، سمیت 12 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس اس دن سے ان کے گھر کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ نہ جانے معصوم جانوں سے کھیلنے والے انسان نہیں ہوتے، یہ انسان ہو کر جذبات اور انسانیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے چلے جانے سے گھر کی ساری فضا تبدیل ہو گئی تھی۔ امبر کو یوں لگتا تھا جیسے ساری خوشیاں اور رحمتیں ابو کے دم سے تھیں، جو ان کے جاتے ہی روٹ گئی تھیں۔ امبر تو ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کاش ابو کی جگہ بس وہ ہر وقت یہی سوچتی۔ ہر وقت اداس اور کھوئے ہوئے رہنا اب اس کی عادت بن گئی تھی۔ ایک دن وہ روتے روتے سوئی تو اس نے اپنے ابو کو خواب میں دیکھا۔ میں نے تمہیں یہ سب تو نہیں سکھایا تھا بیٹا؟ ابو کے لہجے میں ناراضی کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا ہوا ابو جی؟ امبر نے ابو کے کندھے پر سر رکھتے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تو ابو ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ تم ہر وقت روتی ہو، اداس رہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا۔ غور کرو، بھیجنے والے کی کیا حکمت تھی جو اس نے تمہیں بنایا۔ رب تعالیٰ نے جب تک مجھ سے کام لینا تھا مجھے زندگی دی، اور جو کام تم سے لینا ہے جب تک وہ نہیں پورا ہو جاتا وہ تمہیں اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ ابو کے لہجے میں رقت پیدا ہو گئی تھی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا ابو جی، میں کچھ نہیں کر پاتی۔ فرتے جذبات سے امبر کا دل بھر آیا۔ بس پھر میری روح تڑپتی رہے گی، مجھے کبھی چین نہیں آئے گا۔ تم روتی رہو، کچھ نہ کرو تم۔ ابو جی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں ابو جی، میں کیا کروں؟ ابو جی اب اس کے پاس آ گئے تھے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے، محنت کرو بیٹا، آگے بڑھو، اپنی منزل تلاش کرو، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ۔ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو کم وسائل اور برے حالات میں تم سے آگے نکل چکے ہیں۔ سوچو کتنے باہمت ہیں وہ لوگ۔ مگر ابو، آپ آ جائیں نا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ نیند میں کس سے باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ اسے امی کی آواز سنائی دی۔ امی، ابو آئے تھے، میں نے ابو کو دیکھا ہے خواب میں۔ اسے اب تک ابو کے شفقت بھرے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوتا رہا۔
جانے والے لوٹ کر نہیں آیا کرتے بیٹے۔ یہ کہتے ہوئے امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ امی جانے والے واقعی لوٹ کر نہیں آتے، ہم سب نے جانا ہے۔ اس نے امی کو دلاسا دیا۔ آج کایا ہی پلٹ گئی۔ خود رونے والی اپنی ماں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ بس وہ دن اور آج کا دن، عنبر کی دنیا ایک بار پھر بدل گئی۔ اب اداسی کی جگہ سنجیدگی اور لگن نے لے لی تھی۔ بھائی جان بیرون ملک جانے کے بعد دوبارہ کچھ رقم بھیج چکے تھے۔ وہاں ان کے اپنے اخراجات ہی اتنے تھے کہ ان کے لیے رقم بھیجنا مشکل ہو رہا تھا۔ امی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، وہ گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گی۔ بھیا پڑھائی میں کیا گم ہوئے، ان سے رابطہ جوئے شعر لانے کے مترادف ہو گئے۔ عنبر بھی اب مصروف ہو گئی تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھاتی، گھر آ کر اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی اور شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ گھر کا نظام چلنے لگا۔ اب ابا جان اسے خواب میں نظر آتے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ بڑے بھیا اب مہینوں بعد ہی رابطہ کرتے تھے۔ امی جان ان کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ گھر میں ابو کے جانے کے بعد پہلا دن تھا جب عنبر کو یوں لگا کہ گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ عنبر کا MSc میں اب داخلہ تو ہونا تھا، لیکن داخلہ کیا ہوا، اس نے بہترین محنت کی اور اب رزلٹ آیا تھا۔ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ امی جان خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ محلے والے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ عنبر بیٹا کسی کو بھیج کر مٹھائی منگواؤ، آج تمہارے ابا جان کی خوشی سے انتہا ہوگی، ان کی روح بہت خوش ہوگی۔ امی نے پرزور آواز لگائی۔ جی امی، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی کہ کسی بچے کو مٹھائی لانے کا کہے۔ حیرت کا ایک پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا۔ بڑے بھیا بڑی سی گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ امی! اس نے تیزی سے پکارا۔ وہ حیرت اور خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ بھیا آ گئے! تھوڑی دیر میں سارا خاندان سر جوڑ بیٹھا تھا اور بھیا کہہ رہے تھے، میں نے وہاں پڑھائی کے ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنے اخراجات پورے کیے۔ میرے پاس پہلے تو فون کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ دہشت گردی کے بعد وہاں پڑھنے والے مسلمانوں پر بہت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ بس میں بھی انہی پابندیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ ڈگری مکمل ہوئی تو میں یونیورسٹی ہاسٹل سے جس ہاسٹل میں منتقل ہوا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ دہشت گردی کے شعبے میں وہاں سے ایک گروہ پکڑا گیا تو مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو بھلا وہ میرے اساتذہ اور دوستوں کا جو میری تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے مجھے بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے مہم چلا کر مجھے رہا کروایا۔ میں ایک ہفتہ قبل ہی رہا ہوا ہوں۔ دوستوں کے توسط سے میری ملازمت ایک اچھی فرم میں ہو گئی ہے۔ اتنی تاخیر کے بعد آپ کو فون پر سب بتاتا تو شاید آپ نہ مانتی، اس لیے میں نے سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ عنبر اور اس کی امی ہی نہیں، بڑے بھیا بھی رو رہے تھے۔ میں جانتا ہوں امی جان، آپ لوگوں نے کتنے کٹھن حالات دیکھے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا امی جان۔ نہیں بیٹا، خدا کا شکر ہے تم واپس آ گئے۔ تم نے بھی تو برے حالات دیکھے ہیں۔ میں نے تو عنبر کو ہی اپنا سب کچھ مان چکی تھی، مگر تم آ گئے تو فخر سے کہہ سکتی ہوں میرے دونوں بچے ذمہ دار ہیں۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بس اب عنبر پڑھے گی اور آپ حج پر جائیں گی، گھر کی ذمہ داری میری ہے۔ بڑے بھیا نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عنبر کو یوں لگا جیسے اس کے ابو جی واپس آ گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ابو کا چہرہ تھا۔ یہ ہوتا ہے ہمت اور محنت کا انعام، ابو جی کہہ رہے تھے۔ عنبر نے یہ سوچتے ہوئے اپنا سر بھیا کے کندھے پر رکھ دیا۔